ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کرنا چاہے، بلکہ اسے نکاح دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ عدل و انصاف کے ساتھ ہر دو کے حق ادا کر سکے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اگر ہر دو بیویوں کے حقوق ادا نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6601۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک کا بلاوا آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سعد، ابی بن کعب اور معاذ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ بلانے والے نے آ کر کہا کہ ان کا بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نزع کی حالت میں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو وہ دیتا ہے، اس لیے وہ صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6602۔ عبداللہ بن محیرز جمحی نے خبر دی، انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ انصار کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لونڈیوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں، آپ کا عزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرتے ہو، تمہارے لیے کچھ قباحت نہیں اگر تم ایسا نہ کرو، کیونکہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6603۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کی کوئی دینی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو۔ جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ جب میں ان میں کی کوئی چیز دیکھتا ہوں جسے میں بھول چکا ہوں تو اس طرح اسے پہچان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو کہ جب وہ اسے دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6604۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثنا میں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا جہنم کا یا جنت کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ ایک مسلمان نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی تقدیر کے مطابق عمل کی آسانی پاتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پس جس نے راہ اللہ دیا اور تقوی اختیار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6605۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک جہاد تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کر لڑا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی یہی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ پھر بہت سے مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی۔ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود ہی ختم کر ڈالی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے بلال اٹھو،
اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت و مدد بے دین آدمی سے بھی کراتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6606۔ ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص جو مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اور اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ جو کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ چنانچہ وہ شخص جب اسی طرح لڑنے میں مصروف تھا اور مشرکین کو اپنی بہادری کی وجہ سے سخت تر تکالیف میں مبتلا کر رہا تھا تو ایک مسلمان اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور جلدی سے مر جانا چاہا، اس لیے اس نے اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے پر لگا لی اور تلوار اس کے شانوں کو پار کرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے بعد پیچھا کرنے والا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کیا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے فلاں شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حالانکہ وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ اس حالت میں نہیں مرے گا، لیکن جب وہ زخمی ہو گیا تو جلدی سے مر جانے کی خواہش میں اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا بندہ جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ بلا شبہ عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6607۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، نظر صرف بخیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6608۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو میں رب نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو میں رب نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، البتہ اس کے ذریعے میں بخیل کا مال نکلوا لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6609۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی علاقے میں اترتے تو تکبیر بلند آواز سے کہتے۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا، اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت و قوت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6610۔ ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6611۔ ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6611۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور وہ رویا جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے کے متعلق کہا کہ اس سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات میں دکھایا گیا تھا جب آپ کو بیت المقدس تک رات کو لے جایا گیا تھا۔ کہا کہ قرآن مجید میں
الشجرۃ الملعونہ سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6613۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے مباحثہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ سفیان نے اسی اسناد سے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6614۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لکھ کر بھیجو جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد کرتے سنی ہے۔ چنانچہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو لکھوایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں دے سکتی۔ اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ کو عبدہ نے خبر دی اور انہیں وراد نے خبر دی۔ پھر اس کے بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6616۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہیں، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6617۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دھواں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر کہ وہی دجال ہوا تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6618۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا اسے بھیجتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی ایسے شہر میں ہے جس میں طاعون کی وبا پھوٹی ہوئی ہے اور وہ اس میں ٹھہرا ہے اور اس شہر سے بھاگا نہیں، صبر کیے ہوئے ہے اور اس پر اجر کا امیدوار ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس تک صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6619۔ جریر نے خبر دی جو ابن حازم ہیں، انہیں ابو اسحاق نے ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، واللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے، پس اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما، اور جب آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے، جب وہ کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6620۔ عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ
کبھی اپنی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اتارا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اور اس کے سوا کوئی چیز بھلائی کی ہوگی تو میں وہی کام کروں گا جس میں بھلائی ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6621۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی کسی حکومت کے عہدے کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا، تو جان تیرا کام جانے، اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی۔ اور جب تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بھلائی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6622۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں اشعری قبیلے کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں تمہارے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا اور نہ میرے پاس کوئی سواری کا جانور ہے۔ بیان کیا پھر جتنے دنوں اللہ نے چاہا ہم یوں ہی ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد 3 اچھی قسم کی اونٹنیاں لائی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیں سواری کے لیے عنایت فرمایا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے کہا، یا ہم میں سے بعض نے کہا، واللہ ہمیں اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری عنایت فرمائی ہے، ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور آپ کو قسم یاد دلانی چاہیے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے، اور میں واللہ کوئی بھی اگر قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا جس میں بھلائی ہوگی، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6623۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6624۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ بسا اوقات اپنے گھر والوں کے معاملے میں تمہارا اپنی قسموں پر اصرار کرتے رہنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ قسم توڑ کر اس کا وہ کفارہ ادا کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6625۔ معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں قسم پر اڑا رہتا ہے وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6626۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ بعض لوگوں نے ان کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر تم لوگ اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد زید رضی اللہ عنہ کے امیر بنائے جانے پر بھی اعتراض کر چکے ہو، اور خدا کی قسم وَإِمَ اللَّهِ زید رضی اللہ عنہ امیر بنائے جانے کے قابل تھے اور مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6627۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بس اتنی تھی کہ نہیں،
دلوں کے پھیرنے والے اللہ کی قسم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6628۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ بادشاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں پیدا ہوگا، اور جب قیصر بادشاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6630۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، واللہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6631۔ ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوا میری اپنی جان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پھر واللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6632۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا جھگڑا پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ دوسرے نے، جو زیادہ سمجھدار تھا، کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ اس معاملے میں کچھ عرض کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ ان صاحب نے کہا، میرا لڑکا اس شخص کے یہاں اسیف میں تھا۔ اسیف اجیر کو کہتے ہیں، اجیر کے معنی مزدور کے ہیں، اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میرے لڑکے کو سنسار کیا جائے گا، اس لیے اس سے نجات دلانے کے لیے میں نے 100 بکریوں اور 1 لونڈی کا انہیں فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے دوسرے علم والوں سے اس مسئلے کو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ سنساری کی سزا صرف اس عورت کو ہوگی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہوں گی۔ اور پھر آپ نے اس کے لڑکے کو 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا۔ پھر آپ نے انیس اسلمی سے فرمایا کہ مدعی کی بیوی کو لائے، اور اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنسار کر دے۔ اس عورت نے زنا کا اقرار کر لیا اور سنسار کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6633، 6634۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی یعقوب نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتلاؤ، اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ کے قبائل اگر تمیم، عامر بن صعصع، غطفان اور اسد والوں سے بہتر ہوں تو یہ تمیم اور عامر اور غطفان اور اسد والے گھاٹے میں پڑے اور نقصان میں رہے یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں، بے شک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ پہلے جن قبائل کا ذکر ہوا
ان تمیم وغیرہ سے بہتر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6635۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا۔ عامل اپنے کام پورے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی میں کیوں نہیں بیٹھے رہے اور پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، ایسے عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں جزیہ اور دوسرے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، اور وہ پھر ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھتا اور دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ خیانت بھی کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں لے کر آئے گا کہ آواز نکل رہی ہوگی، اگر گائے کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائے کی آواز آ رہی ہوگی، اگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ بکری کی آواز آ رہی ہوگی۔ بس میں نے تم تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنی اوپر اٹھایا کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھنے لگے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تم لوگ ان سے بھی پوچھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6636۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ آج میں رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے یہاں ایک گھڑ سوار بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ اس پر ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ہوا اور اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو تمام بیویوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6639۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہدیے کے طور پر آیا تو لوگ اسے دست بدست اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہیں اس پر حیرت ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں۔ شعبہ اور اسرائیل نے ابو اسحاق سے الفاظ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6640۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زمین پر جتنے ڈیرے والے ہیں یعنی عرب لوگ جو اکثر ڈیروں اور خیموں میں رہا کرتے تھے، ان میں کسی کا ذلیل و خوار ہونا مجھ کو اتنا پسند نہیں تھا جتنا آپ کا۔ یحییٰ بن بکیر راوی کو شک ہے کہ ڈیرے کا لفظ بصیغہ مفرد کہا یا بصیغہ جمع۔ اب کوئی ڈیرے والا یا ڈیرے والے، ان کو عزت اور آبرو حاصل ہونا مجھ کو آپ کے ڈیرے والوں سے زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی اب میں آپ کی اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کیا ہے، تو اور بھی زیادہ خیر خواہ بنے گی، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔
پھر ہند کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان تو ایک بخیل آدمی ہے، مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا اگر میں اس کے مال میں سے اپنے بال بچوں کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو دستور کے موافق خرچ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6641۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمنی چمڑے کے خیمے سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم اہل جنت کے 1/4 رہو؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے 1/3 حصہ ہو جاؤ؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم ہی ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6642۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے سنا کہ ایک دوسرے صحابی سورہ قل هو اللہ بار بار پڑھتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ وہ صحابی اس صورت کو کم سمجھتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6643۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رکوع اور سجدہ پورے طور پر ادا کیا کرو۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی کمر کے پیچھے سے تم کو دیکھ لیتا ہوں جب رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6644۔ شعبہ نے خبر دی حشام بن زید سے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ انصاری خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھی مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6645۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ جسے قسم کھانی ہے اسے بشرط صدق چاہیے کہ اللہ ہی کی قسم کھائے، ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6646۔ ابن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، واللہ، پھر میں نے ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت سننے کے بعد کبھی قسم نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے غیر اللہ کی قسم کھائی، نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔ مجاہد نے کہا، سورہ احقاف میں جو اسارہ من علم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علم کی کوئی بات نقل کرتا ہو۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل اور محمد بن ولید زبیدی اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے بھی ظاہری سے روایت کیا، اور سفیان بن عینہ اور معمر نے اس کو ظاہری سے روایت کیا۔ انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غیر اللہ کی قسم کھاتے سنا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6647۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6648۔ زہدم نے بیان کیا کہ ان قبائل جرم اور اشعری کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے تو ان کے لیے کھانا لایا گیا، اس میں مرغی بھی تھی۔ ان کے پاس بنی تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی بھی موجود تھا۔
غالباً وہ غلاموں میں سے تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے گھن آئی، اور پھر میں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو میں تمہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سناؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کے ساتھ آیا اور ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا، اور نہ میرے پاس ایسا کوئی جانور ہے جو تمہیں سواری کے لیے دے سکوں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اشعری لوگ کہاں ہیں؟ پھر آپ نے ہمیں 5 عمدہ قسم کے اونٹ دیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم ان کو لے کر چلے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا چکے تھے کہ ہم کو سواری نہیں دیں گے، اور در حقیقت آپ کے پاس اس وقت سواری موجود بھی نہ تھی۔ پھر آپ نے ہم کو سوار کرا دیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم سے غافل کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم اس حرکت کے بعد کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ بس ہم آپ کی طرف لوٹ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تفصیل بالا کو عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ہم کو سواری پر سوار کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمیں سوار نہیں کرائیں گے، اور در حقیقت اس وقت آپ کے پاس سواری موجود بھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر فرمایا کہ میں نے تم کو سوار نہیں کرایا بلکہ اللہ نے تم کو سوار کرا دیا۔ اللہ کی قسم جب میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں بعد میں اس سے بہتر کوئی اور معاملہ دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے، اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6649۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم تو اسے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے کفارے میں صدقہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6650۔